تو پھر جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی اطاعت کے اندر بسر کرتا ہے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آئیے حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الشاب المؤمن بقدری، فرمایا وہ نوجوان جو میری تقدیر پر راضی ہو گیا، جو میری تقدیر پر راضی ہو گیا، الراضی بکتابی، اور میرے لکھے ہوئے پر بھی راضی ہو گیا، اور فرمایا القانی برزقی، جو میں نے اس سے رزق عطا فرمایا ہے اس پر بھی راضی ہو گیا۔ یہ مت سوچے کہ اسے اللہ نے لاکھوں دیے ہیں اور میرے پاس تو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، فرمایا نہ، یہ معیار مت رکھنا اپنے سامنے۔ ہاں اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ اس کا نصیب ہے، ہاں تو یہ تو فخر کر کہ کہیں تو حرام کو ہاتھ تو نہیں ڈال رہا، کہیں تو اپنی جوانی کو فحاشی کے اندر تو بسر نہیں کر رہا۔ یہ غور و فکر کرنے والی بات تھی۔ ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویل سیٹ ہے وہی بلند اور بالا مرتبہ رکھنے والا ہے، نہیں۔ اب دیکھو، اگرچہ آپ غریب ہیں اور ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، لیکن آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو رہی ہے، تو آپ لاکھوں وہ امیر جو اپنی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں لٹا رہے ہیں، آپ غریب ہو کر ان لاکھوں سے کئی درجہ بہتر ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میں نے اس نوجوان کو عطا فرمایا ہے وہ اس پر راضی ہے کہ میرا مقدر ہے، مجھے مل رہا ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ التارک لشہوتہ من اجلی، کہ اس نے میری وجہ سے اپنی بری خواہشات کو ترک کر دیا۔ ٹیبل کے اوپر لاکھوں پڑے تھے، ایک سگنیچر کرتا لاکھوں کا مالک بن سکتا تھا، عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے صرف میں رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے لاکھوں کو ٹھکرا دیا۔ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت اسے بدکاری کی طرف بلا رہی تھی اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اس مالک کے سوا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مالک جو ہر جگہ پر موجود ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے رب کے خوف سے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس کو اللہ مقام کیا دیتا ہے؟ نوجوانوں سنو، فرمایا کہ جب اس کی آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اس کی زبان اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، ہر ایک اس کے جسم کا عضو اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، پھر اسے یہ نہ سمجھو کہ یہ محض انسان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انت عندی کبعد ملائکتی، اللہ فرماتا ہے پھر اس میرے بندے کا مقام میری بارگاہ میں فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں جیسا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان، وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے جو اٹھتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے اندر، سوتا ہے اللہ کی اطاعت کے اندر، چلتا پھرتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، اس کا ہر قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو پھر مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کبعد ملائکتی، وہ میرے بعض فرشتوں کے جیسا ہے۔ تو اس لحاظ سے سامعین محترم، آج ہمیں اپنے ہر قدم کو دیکھنا ہوگا، اپنی ترجیحات کا انتخاب کرنا ہوگا کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، کس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس کام کو کرنے سے اللہ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء
الوافي الصريح، يا سعة الفضاء